السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ امت کی اصلاح میں تعلیم و تربیت میں تصوف کا دائرہ کیا ہے، اور صوفیاء کرام رحمہ اللہ تعالی نے اس سے کس طرح افادہ کی۔ تصوف تو ہمارے زمانے کی اصطلاح، جس طرح باقی دینی شعبوں میں متقدمین کی اصطلاحات اور تھیں، ہماری اصطلاحات اور ہیں۔ کام میں تنوع کی وجہ سے اور توسع کی وجہ سے اصطلاحات میں بھی فرق آیا ہے، طریقہ کار میں بھی فرق آیا ہے۔ یہ بہت سے دینی شعبوں میں قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے، وَيُزَكِّي۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبی فرائض کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں: یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ۔ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی قرات، پھر قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کے ساتھ حکمت یعنی سنت کی تعلیم، طریقۂ زندگی اور تزکیہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے 4 دائرے قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ اس تزکیہ کی صورتیں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا ذریعہ تو تزکیہ کا رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور حضور کی صحبت مبارکہ تھی۔ وہ جن لوگوں کو نصیب ہوئی ہے، صحبت ہی نے ان کے رنگ بدل دیے۔ حضور کی زیارت سے اور حضور کے ساتھ ایک لمحہ بھی اگر بیٹھنا نصیب ہوا ہے، اور جن کو سال ہا سال نصیب ہوا رفاقت پہ، صحبت کا اپنا اثر ہوتا ہے، مجلس کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ اور کائنات میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ جس مجلس کے اثرات ہو سکتے ہیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، آپ کی صحبت مبارک۔ معروف حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہیں حنظلہ، ان کے بارے میں آتا ہے ایک دن پریشان سے پھر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے نافق حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب مجلس سے باہر جاتے ہیں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ کیفیت کا بدل جانا کہیں نفاق تو نہیں؟ صحبت کے مجلس کے اثرات کہتے ہیں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، دل کی کیفیات، دماغ کے خیالات بالکل مختلف ہیں، ہم ایک حصار میں ہوتے ہیں۔ جب باہر جاتے ہیں تو دنیا کے خیالات، گھر کے خیالات، دوسرے ماحول بدل جاتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے شاید یہ منافقت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا یار یہ کیفیت ہماری بھی ہوتی ہے۔ چلتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے۔ گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا سنائیے، مجلس بدلنے سے کیفیت بدل جاتی ہے، مجلس میں آنے سے کیفیت مختلف ہوتی ہے، جانے سے کیفیت مختلف ہو جاتی ہے۔ حضور حبا اللہ کے بندو، اگر مجلس والی کیفیت تمہاری باہر بھی رہے نا تو فرشتے راستوں میں تم سے مسافے کریں۔ یہ اثرات مجلس کے۔
انوار جو حضور کے ذات پر، حضور کے ماحول پہ انوار نازل ہوتے ہیں، وہ کہیں اور تو نہیں ہوتے۔ اس انوار کے ماحول میں آدمی آ جائے، یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ فرشتے کہیں اور تو نہیں ہوتے تھے۔ ان فرشتوں کی مجلس جس کو نصیب ہو جائے، کیفیت مختلف ہوگی۔ تو تزکیہ میں، اصلاح میں سب سے بڑی چیز اللہ والے کی صحبت، معیت، رفاقت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انوار نازل ہوتے ہیں، آدمی اس میں انوار کے ماحول میں چلا جاتا ہے۔ انوار اس پر نہیں آتے یا انوار میں چلا جاتا ٹھیک ہے، سامان پہلے ایک دفعہ پورا کر لو، پھر کام شروع کرنا تھوڑا قیامت کی نشانی۔ انوار کے ماحول میں چلا جاتا ہے۔ جب تک انوار کے ماحول میں رہے گا، اسی سے باہر نکلے گا تو نہیں ہوگا۔ تو سب سے بڑی چیز تو مجلس اور صحبت۔ ایک دفعہ ہمارے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے پوچھ لی، یا حضرت، بعض بزرگ ہوتے ہیں جو مرنے سے پہلے خواہش کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ میری قبر فلاں بزرگ کے پاس ہے، کوشش کرنا میری قبر فلاں بزرگ کے پاس۔ قبر تو اپنی اپنی ہوتی ہے، کسی بزرگ کے پاس قبر سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کسی بزرگ کی قبر کے پاس قبر کی وصیت کرنے سے بلند کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس پہ یہاں میں ایک یہاں کا واقعہ بھی عرض کروں گا۔ ہمارے بزرگ مختوم سے حضرت مولانا مفتی عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والد محترم حضرت مولانا محمد صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد محترم تھے، ہمارے دادا استاد تھے۔ میں ان کی خدمت میں آیا تھا تو 12-13 سال مجھے ان کی خدمت میں تو خدمت ہی کہوں گا، ویسے نائب خطیب تھا میں، ان کی خدمت میں 12-13 سال رہا، یہی اسی مسجد میں۔ وفات سے 2 دن پہلے بیمار تھے، میں گیا بیمار کرسی کے لیے، تو مجھے تو وصیت تھی یار، کوشش کرنا، پتہ نہیں میرا کس وقت چلا جاؤں، کوشش کرنا میرا جنازہ حضرت درخواست پڑھا دو۔ مولانا نواز صاحب وصیت کر رہے ہیں، کوشش کرنا کہ میرا جنازہ حضرت درخواست پڑھا دو۔ اور یہ کوشش کرنا کہ مجھے حضرت حافظ نظام الدین صاحب کے ساتھ قبر کی جگہ مل جائے۔ حافظ نظام الدین صاحب کی پرانی سبزی منڈی کی مسجد میں پرانے بزرگ تھے، اور گجرانوالہ میں قرآن پاک کے حفظ کے پرانے اساتذہ میں علامہ خدمت، ہزاروں شاگرد ان کے بالواسطہ بلا واسطہ، بہت نیک آدمی تھے، بہت نیک آدمی، جن آدمیوں کی نیکی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے وصیت کی کہ میری قبر اگر ہو جائے، حافظ نظام الدین صاحب کے پڑوس میں ہو جائے تو اللہ، مفتی صاحب فوت ہو گئے۔ اب وصیت مجھے کیا، میرا ہاتھ پکڑ کے کیا، کوشش کرنا یار۔ اللہ کے قدرت میں پریشان یہ کہ حضرت خاصی تو خانپور میں ہوتے ہیں، جنازہ یہاں ہوگا، کیا کروں؟ اللہ کی قدرت، میں نے پتہ کیا تو حضرت خاصی لاہور میں تھے۔ میں نے کہا یہ کام تو ہو گیا، یہ کام تو ہو گیا۔ پھر پتہ کیا کہ حافظ نظام الدین صاحب بڑے قبرستان میں قبر ہے، ان کے بیٹے تھے قاری عبداللہ صاحب، حافظ عبداللہ صاحب، ان سے میں نے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا قبر کی جگہ تو ہے، ہم نے اپنی والدہ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ہے سر آنکھوں، یہ قبر کے ساتھ جگہ کی تمنا کرنا
کہ میری قبر فلاں بزرگ کی قبر کے ساتھ ہو. حضرت حاجی صاحب سے پوچھا اس کا فائدہ. قبر کا ماحول تو اپنا اپنا ہے. وہ آدمی جس نے پوچھا وہ کھڑا پنکھا جل رہا تھا. اس زمانے میں ہاتھ کے پنکھے ہوتے تھے کپڑے کے. سر اٹھایا فرمایا تم پنکھا کس کو جل رہے ہو؟ یہ آپ کو. یہ ساتھ والوں کو ہوا لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ لگ رہی ہے. پنکھا تو مجھے جل رہا ہے لیکن جتنے مجلس میں بیٹھے عوام کو لگ رہی ہے؟ نہیں لگ رہی ہے. اس لیے تمنا کرتا. یہ مجلس صحبت. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اذکار کی. اللہ کا ذکر کرو بھائی. تم اللہ کا ذکر یا کرو. اللہ خود کہتے ہیں فذکرونی اذکرکم. حدیث قدسی ہے تم میرا ذکر کرو بندوں کی مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا فرشتوں کی مجلس میں. ذکر اذکار اس کی اپنی برکات ہے, اپنے اثرات ہے, اپنے اللہ پاک نے اس کے فوائد رکھے ہیں. اور حضور ذکر کی تلقین کیا کرتے تھے. مجلس میسر جس کو حضور کی مجلس اس کے کون سے سلوک کے اسباق کی ضرورت رہ جاتی ہے. جس کو حضور کی رفاقت نصیب ہو جائے, مجلس نصیب ہو جائے, حضور کا ماحول نصیب ہو جائے. لیکن جس طرح باقی دین کے شعبوں میں رسول کے نسل کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے ادوار میں دین کے باقی شعبوں کو منظم کیا گیا. اب باقی شعبے جو منظم ہوئے ہیں تعلیم کا, حدیث کا, فقہ کا, حضور کے زمانے میں نہیں تھے. اب فقہ مرتب حضور کے زمانے میں نہیں تھی. بلکہ لطیفہ یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں کسی ایسے مسئلے کو جو واقعہ نہیں ہوا اس پر بات پوچھنے کو ناپسند کیا جائے. اس کو فقہ فرضی کہتے ہیں. فرض کر کے جو اگر یوں ہو جائے تو کیا کریں. تو فرضی فقہ کہ یوں اگر ہو جائے تو کیا کریں. ساری فقہیں فرضی ہیں. تو بعد میں حالات کی تبدیلی کے ساتھ اور ضروریات کے ساتھ شعبے منظم ہوتے گئے. تو یہ تصوف, یہ جو حضور کے زمانے میں صحبت کے اثرات اور ذکر کے اثرات اور خلوت کے اثرات یہ جو ہوتے تھے ان کو باقاعدہ منظم. اس کے بعد یہ عام اصطلاح چلی ہے زہد و رقائق. زہد و رقائق. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیث کی کتاب تو ہے ہی, تاریخ کی بھی ہے, تفسیر کی بھی ہے, فقہ کی بھی ہے اور تصوف کی بھی ہے. زہد و رقائق, دنیا سے بے رغبتی اور دل کو نرم کرنے والی باتیں اور کام.
امام بخاری کے استاد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی. حدیث کے باب میں اگر مطلقاً امیر المومنین فی الحدیث کہا جائے تو مراد عبداللہ بن مبارک ہوتے ہیں. یہ شاگرد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور استاد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ نے بہت سی روایات ان سے لی. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ اتباع تابعین میں سے. یہ وقت کے بڑے مجاہد بھی تھے، وقت پر بڑے محدث بھی تھے، وقت کے بڑے صوفی بھی تھے. ان کی سب سے پہلے اس موضوع پر کتاب ان کی ہے الزہد والرقائق، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے والے کام اور دل میں نرمی کرنے والے اذکار اور کام. یہ پھر اصطلاح رہی ہے زہد و رقائق. آج کل وہی سارا کام سلوک و احسان اور تصوف کے نام سے. یہ اصلاح کا عملی اصلاح کا ذریعہ ہے، یہ پریکٹیکل ہے. تعلیم کے ساتھ تزکیہ ضروری ہے، جیسے تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل ضروری ہوتا ہے. ہر دور میں جس طرح باقی علماء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے امت کے بہتری کے لیے، اعمال کی بہتری کے لیے احسان کہتے ہیں کہ اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنانا، کوالٹی اچھی کرنا. احسان کا معنی وہ کسی پر احسان کرنا اور ہے، احسان کا معنی اپنے عمل کی کوالٹی بہتر بنانا. نماز کی کیفیت کو بہتر، مثلا انت عبد اللہ کانک تراہ ان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ آپ عبادت کرو، ایسے کرو جیسے تم خدا کو دیکھو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے وہ تو دیکھ ہی رہا. اس کا ایک معنی یہ بھی کرتے تم اگر نہیں، تمہارا تصور نہیں بن رہا کہ خدا کو دیکھ رہا ہوں، وہ تو دیکھ ہی رہا. ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ تصور کر لو، قبر کو یہ تصور کرو وہ مجھے دیکھ رہا ہے. دکان پہ ملازم کوئی حرکت کرنے لگا ہے تو پہلے دیکھتے ہیں مالک دیکھ رہا ہے کہ نہیں. مالک کی توجہ ہے تو کوئی حرکت نہیں کرے گا. وہ مالک دیکھ رہا ہے تو وہ جن کو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ دل میں تصور کو، اتنی بات ہی کافی ہے. علم تکن تراہ فانہ یراک. عمل کی کیفیات، عمل کے مدارج. مثال کے طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روزے کے بارے میں فرماتے ہیں. روزہ فرائض میں سے ایک فرض ہے. فرماتے ہیں کہ روزے کا ایک درجہ عام روزہ ہے، کھانا پینا شہوت چھوڑ دیں. طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب کو کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، شہوت چھوڑ دی ہے، باقی سارے کام. یہ پیٹ کا اور شرمگاہ کا روزہ ہے. روزے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جسم کے سارے اعضاء کا روزہ ہے. آنکھ بھی غلط کام نہیں کر رہی، کان بھی کوئی غلط بات نہیں سن رہے، زبان بھی کوئی بات نہیں کر رہی، ہاتھ بھی کسی، پورے جسم پر روزہ. کہتے ہیں اصل مطلوب یہ روزہ ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. آنکھ بھی غلط کام نہیں کر رہی، ناک بھی نہیں کر رہا، کان بھی نہیں کر رہا، زبان بھی نہیں کر رہی، پورا جسم روزے سے ہے، کوئی غلط کام جسم کا کوئی عضو نہیں کر رہا. تیسرا روزہ کہتے ہیں اولیاء کرام کا ہے کہ دل میں بھی اللہ کے سوا کسی کا تصور رہا ہے. یہ اعمال کے درجات ہیں، کیفیات ہیں. ان کیفیات کو بہتر سے بہتر بنانے کا معیار، بہتر سے بہتر کرنے کا، نماز، روزہ، تلاوت. مثال کے طور پہ مثلا نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، کھیلتے بھی رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، سوچتے بھی رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے بھی رہتے ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں. یہاں ایک جگہ لطیفہ ہوا، ایک مسئلہ ہے کہ مسجد کے سامنے کی دیوار میں کوئی تحریر نہیں ہونی چاہیے. کتنی؟ یہاں تک نمازی کی نظر جائے. نمازی زمین پہ دیکھے گا تو نظر کہاں تک جائے گی. تو میں نے یاد آئے تفنن، میں نے کہا یار یہ پرانے نمازیوں کی بات ہے، زمین میں دیکھتے تھے.
نماز میں کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ پر. تو نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں سے اوپر لکھو، نیچے نہیں لکھو. اب تو نمازی دیکھتا ہی آسمان کی طرف ہے. یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے جس زمانے میں نمازی کی نظر کہاں ہوتی تھی؟ سجدے کی جگہ پر. تو زاویہ دیکھا جاتا ہے جہاں تک نظر جاتی ہے نصف دیوار تک، اس سے نیچے نیچے نہ لکھو، اوپر لکھ لو. میں نے کہا اب تو نمازی دیکھتے ہی اوپر ہے. اب آج کے حساب سے مسئلہ بیان کرو گا. یہ اعمال کی کیفیات کو بہتر کرنا، یہ احسان، یہ عملی تربیت کے لیے یہ ضروری. ہر دور کے علماء نے، حضرات صحابہ کرام، میں یہ بات دہراؤں گا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جس طرح باقی دیگر شعبوں میں علوم و فنون کی ضرورت نہیں پڑی، صحابہ کرام کو حدیث کے فن کی ضرورت نہیں تھی، اصول حدیث کی ضرورت نہیں تھی. کیا ضرورت تھی؟ اصول قرآن کی ضرورت نہیں تھی، اصول تفسیر کی ضرورت نہیں تھی. ان کو اصول تصوف اصول کلام کی ضرورت نہیں تھی. زمانہ بدلا ہے، نئی ضروریات پیدا ہوئی ہے. جس طرح بعد میں اصول حدیث مرتب ہوئے ہیں، اصول تفسیر مرتب ہوئے ہیں، اصول کلام مرتب ہوئے ہیں، اسی طرح اصول زہد و رقائق بھی، اصول تزکیہ بھی مرتب ہوئے ہیں، جو ترقی کرتے 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 آج کیا کہلاتے ہیں؟ سلوک و احسان اور تصوف. اور یہ امت کی اصلاح کا ہر زمانے میں ذریعہ رہا ہے. صوفیاء کرام نے آرام سے بیٹھ کر لوگوں کی نفسیات کے مطابق ان کی رہنمائی کی ہے، ان کی تربیت کی ہے. اور آج بھی تصوف اگر اصلی اپنے دائرے میں ہو تو تصوف امت کی اصلاح کا، عملی ٹریننگ کا، تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس سے استفادے کی اور افادے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا. کسی دوست کا کوئی سوال ہو تو فرما سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی سے میرا یہ سوال ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے بنیادی اعمال کون کون سے ضروری ہیں؟ بنیادی اعمال یہ اپنے دائرے کے حضرات صوفیاء کرام سے، جس طرح فقہا نے دائرے تقسیم کر رکھے ہیں، صوفیاء نے بھی تقسیم کر رکھے ہیں اپنے حلقے کے. قادریوں کے الگ ہیں، نقشبند سارے ٹھیک ہے. قادریوں کے الگ ہیں، نقشبندیوں کے الگ ہیں، جیسے حنفیوں کے احکام الگ ہیں، شافیوں کے الگ ہیں. یہ دائرے اہل سنت کے اپنے دائرے میں جو شیخ اجازت دے. جزاک اللہ. اور کسی کا سوال؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى